हेलो 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 जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نبی سے آنا سکے راحت کچھ ایسی تھی نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی کچھ ایسی تھی یاد رہنا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تکتے رہے یوسف جیسے حشر میں ان کے چہرے تکتے رہے یوسف جیسے حشر میں ان کے چہرے جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ایسی تھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی پاس بلا پاس بٹھا جلوہ دکھایا یہ تو آخر ہونا ہی تھا
ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی آنا سکے ہم ہی کچھ ایسی وہ جنت ہی کچھ ایسی سبحان اللہ. تاخیر خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشاد شفیع عزیز مجدو تبار کیجیے گا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت، زندہ باد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی تاجدار جنتی، ختم نبوت، زندہ باد. زندہ باد. حضرت علامہ مولانا ارشاد الشفیع. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. صدق اللہ العظیم. قال أزر في شان حبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولا يصلي وسلم دائما أبدا یا حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگینے. کہنے کو تو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. کہنے کو تو تیرے سر پر ہے دستار یتیمی، کہنے کو تو تیرے سر پر ہے دستار یتیمی، لیکن تو یتیموں میں زمانے کا سہارا، کیونکہ زمانے میں یتیموں کا سہارا. الحمد. دو صلاح کے بعد ناظر سامعین میرے احباب دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین کی توفیق اس کی عطا سے آج ہم یہاں پر درس قرآن کے حوالے سے جمع ہوئے. اللہ رب العالمین مجھ سمیت آپ تمام حضرات کی حاضری کو قبول و قبول فرمائے. سورہ فتح کی آخری آیت کا چند حصہ تلاوت آپ کے سامنے کی گیا. درس قرآن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کی جو آیت تلاوت کی جائے، وہ آیت کس حوالے سے، کس زاویے سے، کس مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اب وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہے. تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع کی حالت میں. ہمیشہ اللہ کے فضل کو، اس کے اپنے رب کے فضل کو اور اس کی خوشنودگی کو تلاش کرتے ہیں. جو بات شروع میں کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اس کے بعد آپ کے جب بھی
نبی کا ذکر ہو تو اس کی خصوصیت، اس کی عظمت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کے ساتھ والے لوگ کیسے ہیں، اس کے صحابہ کیسے ہیں، اس کے ساتھی کون ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں معہ سے مراد والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں اس سے مراد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اور اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہے، اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھتے ہو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات ہے خلفائے راشدین کی، 4 صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر ہے اس طور پر۔ اور ایک جگہ تو پر حدیث میں باقاعدہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس سے مفسرین نے بیان فرمایا تفسیر میں کہ والعصر، سورۃ العصر ہے، والعصر قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ والعصر سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ زمانہ، قسم زمانے، زمانہ کون ہے؟ کیونکہ زمانہ ازل سے ابد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور بے ضرور خسارے میں ہے، اس سے مراد ابو جہل کی ذات ہے۔ انسان جو خسارے میں، ابو لہب، ابو جہل کے بارے میں نص قطعی ہے کہ یہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اس سے مراد ابو داؤد کی حدیث سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعملوا الصالحات سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وتواصوا بالحق، اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وتواصوا بالصبر، اور اس سے مراد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیجا مقامات پر ان خلفاء اور اس کے بعد صحابہ کرام کی سب سے زیادہ اگر کسی کی شان اگر قرآن مجید فرقان حمید میں کسی صحابی کی بیان کی گئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ شروع سے ازل سے ہمیشہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ آپ بتائیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ان کے بارے میں آپ بتائیں۔ اس کے بعد حدیث رسول، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار رکھتے ہیں اور کس طرح سے فرمایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روایت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرماتے ہیں کنت انا ابو بکر و عمر، کہ میں تھا ابو بکر اور عمر تھے، وذهبت انا ابو بکر و عمر، میں گیا اور ابو بکر اور عمر گئے، ودخلت انا ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا ابو بکر اور عمر، وخرجت انا ابو بکر و عمر، کہ میں نکلا ابو بکر اور عمر، یعنی جہاں جہاں حضور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا وہاں ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا اس حوالے سے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو بات فرمائی گئی والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد جو بتایا میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں سفر ہو، حضر ہو، کوئی بھی مقام و مرتبہ ہو، کہیں پر بھی کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر اگر کوئی ساتھ نظر آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ خاندانی کے ہونے کے اعتبار سے لکھا جائے آپ کے والد گرامی صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی اور آپ کے پوتے صحابی۔ آپ کی واحد ذات ایسی ذات ہے کہ جو کہ یعنی کہ 4 نسلیں، باپ، اس کے بعد خود، بیٹے اور اس کے بعد پوتے بھی آپ صحابی ہیں رسول اللہ۔ اور صحابیت کا جو مقام ہے نا، جو صحابہ ہم کہہ دیں الفاظ کے ساتھ، اس چیز کو دیکھیں، اولین مخاطب یعنی یہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ہستی ہے
کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوتا، اس رخ انور جس پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہو رہا ہے، اس چہرے کی ان لوگوں نے زیارت کی، وہ چہرے کی زیارت کی اس وجہ فرمایا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو یہ آیت ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ بات، رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، یہ لقب ہم نے نہیں دی ہے، کہ آپ تو کسی انسان کو ٹائٹل کے طور پر جو القابات دنیا میں دیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد تو لقب ختم ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کہہ دیا تھا سابق وزیر اعظم، سابق صدر، یہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن صحابیت اللہ کے رسول کی ذات ہے، جس کو جو مل گیا قیامت تک باقی رہتا ہے، قیامت تک ہی باقی رہتا ہے۔ اور دیکھیں اس طور پر جو فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ اب اگر ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کسی صحابہ کے بارے میں ایسی کوئی بات سامنے آپ کو آ جائے، یا تو تاریخ کی غلطی ہوگی، روایت کرنے والے کی غلطی ہوگی، یا پھر اس کے بعد اس کی تدبیر تعویل کی جائے گی، تدبیر تعویل کی جائے گی کہ ایسا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد تم پر احادیث جو ہے نا ریت کی ذرات کی طرح ہے، ریت کی ذرات کی طرح ہے، تم کیسے مانو گے اس کو؟ اب ساری حدیثوں کو کس طرح سے تسلیم کیا جائے گا؟ ریت کی ذرات کی طرح جب آ جائیں تو اس کے بعد فرمایا، صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ہم کیسے حدیث کو سمجھیں گے؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حدیث کو قرآن سے پیش کرو، اگر وہ حدیث قرآن کے مطابق ہے تو مان لو، اگر قرآن کے مطابق نہیں تو تسلیم نہ کرو، تو یہ فرمایا گیا۔ تو اب لہٰذا ہمیں اس کی تعویل اور تدبیر اس طرح سے کرنی پڑے گی کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ابو بکر جنتی، عمر فی الجنتی، عثمان فی الجنتی، علی فی الجنتی، اور اس کے بعد طلحہ، زبیر یہ جنتی، 10 صحابی رسول ہیں عشرہ مبشرہ، جن کو بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت، تو وہ کہلاتے ہیں عشرہ مبشرہ، یہ 10 افراد ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ایک مجلس میں بیک وقت۔ ویسے تو تمام صحابہ جنتی ہیں، ہم صحابہ آدمی ہیں، اس کے بعد اسی وجہ سے کہا گیا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تشریح کر رہی ہے، یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس چیز کو اس طرح سے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ بیشتر مقام پر فرمایا گیا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی، بیعت رضوان کے حوالے سے جب آپ مکے گئے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو اب اس کے بعد فرمایا، تو وہاں پر بھی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، تحقیق اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں درخت کے نیچے، درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں۔ اب وہ صحابی سارے صحابہ، تو بیشتر مقامات پر صحابہ کرام نے بیعت کی، تجدید بیعت، اور اس کے بعد ایمان پر قائم رہنے کے، جہاد کے حوالے سے ہر لحاظ سے یہ بیعت ہوتی رہی، اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے چند بیعت کو ذکر بھی فرمایا اس طور پہ۔ اب اس کے بعد لہٰذا جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، تو اب اس کے بعد لہٰذا تو ہر صحابی نبی جنتی اس طور پر کہا گیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے عمل کی ضمانت دیتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ضمانت دیتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے عمل کے بارے میں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، دیکھیں ایمان دیکھو جو کام ہے، کیا ایمان جو نام سمجھنے کا ہے نا، آج دیکھیں مالک بن نویرہ کے حوالے سے یمن کا اس کو یہ بنایا گیا تھا حکیم مرتد ہو گیا وہ شخص، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس واقعے کو دوسرے مخالفین بہت زیادہ رابطی اس کو نقل کر رہے تھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ایسا کیوں کیا؟ خالد بن ولید جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیف من سیوف اللہ، اب اس کے بعد اب یہ گئے وہاں پر، اور ان کے بعد مالک بن نویرہ کو قتل کیا، اس کے بعد لہٰذا اس کے لشکر کو ختم کیا، وہاں پہ جو لوگ تھے سارے ختم کیے، اور اس کے بعد اس کے سر کو لے کر دیگچی پر رکھ کر کھانا ہی پکایا، اس طرح یہ معاملات سارے ہوئے۔ اب اس کے بعد جب لہٰذا یہ جب معاملات جو ویسے لوگوں نے کہا کہ وہاں پر مدینے میں یہ باتیں پھیل گئیں کہ خالد بن ولید نے مسلمان کو اس طرح سے قتل کر ڈالا، یہ صحیح باتیں تھیں، یہاں تک کہ اس وقت حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ جب واپس آئے، اس کے بعد تو آپ اگر اس طرح سے تلوار نکال چکے تھے اس طرح سے، کیا اگر حاکم ہوتے ہیں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاید وہ کیا کر دیتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب اس کے بعد تو مسجد نبوی میں حل و عقد کے مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام، اس کے بعد علماء، وہ سارے کے سارے بیٹھے۔ اب جب ان سے پوچھا گیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم نے مالک بن نویرہ کو قتل کیوں کیا،
مالک بن نویرہ کو قتل کیوں کیا اس طرح سے؟ وہ تو مسلمان تھے، وہ سارے تھے، یہ ساری چیزیں جو مرتد ہوئے تھے، جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کیا، اس کے بعد یہ معاملہ ہے۔ مالک بن نویرہ نے یہ کہا صرف انت صاحب کا ماتا، اس کا معنی کہ یہ ہے کہ تمہارے صاحب تو انتقال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ جملہ اس نے کہا نا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمجھ گیا، اس نے یہ لفظ مجھے کہا کہ انت صاحب کا ماتا، یعنی کہ تمہارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کا یہ قول یہ بتا رہا، اس نے یہ نہیں کہا میرے نبی کا، میرے صاحب کا انتقال ہوا، یہ نہیں کہا اس نے کہا انت صاحب کا، تو میں نے ان کا قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس وقت جو آپ نے فرمایا تم صحابہ کرام نے، تو ایمان جو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مودت، آپ پر ایمان لانے کا جو، تو اب اس کے بعد جو ذرہ برابر بھی، اب اسی چیز کی یہی بات تصدیق اس طرح سے ہوتی ہے، بچوں کو ہم اس کے تقریر میں کرتے ہیں، یاد کراتے ہیں، بتاتے بھی نا۔ غزوہ بدر کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ایمان لے کر نہیں آئے، اس وقت مخالفین کے ساتھ تھے۔ اب جب اس کے بعد جب ایمان لانے کے بعد اپنے باپ سے ذکر کیا، والد گرامی سے، کہ والد گرامی حضور بدر کے مقام پر ایسا تھا، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ نے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کو چھوڑ دیا باپ ہونے کے ناطے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اچھا یہ وہ جنگ ہے نا جہاں پر رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ عَشِيرَتَهُمْ، اگر تمہارے باپ ہو مقابلے میں یا پھر اس کے بعد تمہارے بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے بعد جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے تو اس کو اس طرح سے نکال دیا جائے گا جس طرح سے دودھ سے مچھلی نکال دیا۔ یہاں پر وہ ایمانی رشتہ دیکھا جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے تو میں تیری تلوار کے نیچے آ گیا تھا تو تو نے مجھے چھوڑ دیا، خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کر ڈالا اس جنگ میں۔ تو اس کے بعد تو لہٰذا جب آپ نے رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیا، اب اس کے بعد یہ دیکھیں ان کے معاملات کس طرح سے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی میں کس طرح سے یہ قربانی دے رہے ہیں تمام چیزوں کی، جان کی، مال کی، اولاد کی، ہر چیز کی، وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے سارے معاملات کو۔ تو اب اس کے بعد تو لہٰذا اور یہ ان کے عمل سے اس زمان اور اس کے بعد ان کا کردار نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ آپ نے فرمائے نا، دو باتیں ہیں کہ خلفاء راشدین کے حوالے سے اور اس کے بعد امت میں کو بتایا گیا جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اب جیسا یہ کہتے ہیں ویسا تمہیں کرنا ہے، یہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمایا، خیر القرون قرنی، کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ جو زمانہ ملا ہوا ہے یہ، پھر اس کے ساتھ جو زمانہ ملا ہوا ہے۔ اب لہٰذا تبع تابعین تک، یعنی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی صحابی، اور صحابی کی جس نے زیارت کی وہ تابعین، اور تابعین کی جن لوگوں نے زیارت کی وہ تبع تابعین، جنہوں زمانہ بھی پایا اس طرح سے۔ تو اب لہٰذا اس زمانے کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لی، فرمایا کہ یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے، ان کے جو افراد جو بات کہیں گے، جو عمل کریں گے، وہ مشعل راہ ہوگا اور امت کے لیے تعلیم ہوگی۔ اب اس کے بعد تو یہ فرمایا، اور چند صحابہ، اپنے صحابہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، کلہم عدول، یہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اب یہ قرآن مجید فرقان احمد کی تشریح ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے کہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اب ان کا کردار بھی ہے، یعنی فرما تو دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب ان کا جو عمل ہوگا نا، عادل والا عمل ہوگا، عدل والا عمل ہوگا، بے انصافی نہیں ہوگی، ان میں جھوٹ نہیں ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، مکاری نہیں ہوگی، فریبی نہیں ہوگی، ان کی ذات اس طرح سے ہوگی، ان کے نیت میں شک نہیں کر سکتے۔ مقصد یہ ہے ان کے نیت میں شک نہیں کیا جا سکتا، یہ فرمایا کلہم عدول، جب یہ کوئی بات کہیں گے وہ فرمان مصطفی ہوگا، فرمان مصطفیٰ ہوگا، کہ میں ان کی بات اس طرح سے ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ ان کی پوری زندگی اس طرح سے ہوگی۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو مقصد ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہوگا، اس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ کلہم عدول، پھر اس کے بعد ایک حدیث ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت کو پالو گے، ایک حدیث۔ اچھا ایک بات یہ ہے
اہل بیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اہل بیت، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ تو یہاں پر علماء اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، ہدایت کو پانے کے لیے، ہدایت تک پہنچنے کے لیے، راستے منزل تک پہنچنے کے لیے اصول جو ضابطہ اختیار کیا جاتا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کہ جب ایک انسان سمندری سفر اختیار کرتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو کشتی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صرف کشتی کا وہ سہارا لیتا ہے نا، اور اس کے بعد اگر ستاروں کا تعین نہیں کرتا، ستاروں کے مطابق نہیں چلتا، تو بھی وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کے بعد جو صرف ستاروں کا تعین کرتا ہے، انہیں اختیار کرتا ہے اور کشتی کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بھی شخص منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کامیابی اہل سنت و جماعت کی اسی وقت ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے ستاروں کو بھی تھامے رکھا ہے اور اہل بیت کو بھی تھامے رکھا ہے، تو لہٰذا ہمارا بیڑا پار ہے۔ اس وجہ سے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے صحابہ کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور اہل بیت کی بھی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا جو ان دونوں کو تھام کر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اب اس کے بعد تو لہٰذا جو ان میں فرق کرنے کی کوشش کرے گا، ذات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کسی کے حوالے سے، تو لہٰذا وہ گمراہ ہوگا، بددین ہوگا، گمراہ بددین ہوگا۔ تو لہٰذا اسی وقت سے یہ دو فرقے نکل آئے، یہ دو فرقے، یہ خارجی اور اس کے بعد رافضی۔ اب اس کا یہ فرقے یعنی کہ اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا کہ اب اس کے بعد تو لہٰذا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی سے نکل پڑے تھے۔ اب اس کے بعد ان کو پنپنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت سے کچھ دن قبل باقی کی جماعت جو سامنے پیدا ہوئی، اور اس کے بعد لہٰذا یہ بالکل کھل کر واضح آتا ہے، خارجی کی شکل میں اور رافضی کی شکل میں۔ یعنی کہ یہود و نصارہ نے جو دشمن ہم پر چھوڑے، یہ دو دشمن ہم پر چھوڑے تھے، خارجی اور اس کے بعد رافضی کے طور پر یہ سلسلہ آ رہا۔ رافضی کیسے پیدا ہو گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ جو دشمنی آج اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ آخر کوئی خاندانی مسئلہ ایسا نہیں آتا ہے۔ آپ نے رومن امپائر ایران کے خیر کیسر و کسریٰ کو ختم کیا، کیسر و کسریٰ کو۔ اب لہٰذا کیسر و کسریٰ کو ختم کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر تو لہٰذا وہاں جو لوگ یعنی کہ ان کے اندر ایک یعنی کہ بغاوت پیدا ہو چکی تھی، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ جو ہزاروں سال سے ان کی حکومت چلی آ رہی تھی، اس حکومت کو ختم کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لہٰذا جب آپ نے ان کی حکومت کیسر و کسریٰ کو ختم کیا تو وہاں کے لوگوں کے اندر آج بھی جو نفرت ہے اور آج تک وہ نفرت باقی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے معاذ اللہ شہید کیا تھا، ابو لولو فیروز، تو اس کا جب اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد تو لاش کو اٹھا کر لے گئے تھے اور بہت ہی بہتر طریقے سے ان لوگوں نے اس کی تعظیم کے ساتھ اس کا باقاعدہ مزار بنا کے رکھا ہے ایران میں اگر دیکھا جائے تو۔ یہ سلسلہ ان لوگوں نے اس طرح سے یہ کیا ہوا، یہ سلسلہ۔ تو اب لہٰذا یہ رافضی یہاں پر، اب اس کے بعد تو لہٰذا خارجی سلسلہ پیدا ہو گئے، جیسے کہ درس میں میں نے ظہر میں یہ بات کی کہ خارجی، اب بات تو وہ لوگ تھے، سپورٹ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بظاہر کر رہے تھے، لیکن جب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تو اس میں سارے لوگ بھاگ گئے، سارے لوگ بھاگ گئے۔ اس وقت کہاں تھے؟ ہمیشہ تو کہتے تھے ساتھ دینے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ تو یہ چیز تھی ان کا معاملہ کہ اہل بیت کے لوگوں کو آگے کیا جائے اور اس کے بعد جب آگے ہو جائیں، اب جب مقابلے کی بات آ جائے تو پیچھے ہٹ جائے۔ معاملہ کیا ہوا؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے جا رہے تھے کربلا کی طرف تو لوگوں نے منع کیا، صحابہ کرام نے منع فرمایا آپ نہ جائیے کہ ان لوگوں نے آپ کے والد گرامی کو دھوکہ دیا ہے تو لہٰذا یہ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے۔ پھر آخر میں کیا ہوا؟ ہزاروں لوگوں نے 50,000 لوگوں نے بیعت کر لی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر۔ جب جیسے ہی ابن زیاد کی حکومت آئی، جیسے ہی وہ آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچنے والے تھے تو سارے لوگ بھاگ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا، یہ سارے ایمان لانے والے کہاں چلے گئے؟ اچھا، اس تاریخ سے، اس واقعے سے کسی کو انکار نہیں ہے، سب نے ایسا کیا۔ تو اب لہٰذا اس طرح سے یہ واقعات کو تو ان لوگوں کا اس طرح سے سہارا لیا تاریخ میں، اس طرح سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اب لہٰذا یہ معاملہ ہمیں جو بتایا گیا یہ ہے کہ تمہیں خلفائے راشدین ہو، صحابہ کرام ہو، اہل بیت ہو، ان کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی باتیں ایسی آتی ہیں روایت کے حوالے سے تو میں نے جو بات یہ کی اس کو قرآن سے پیش کیا جائے گا، قرآن میں پیش ہے، قرآن کے مطابق اگر ہے تو اس حدیث کو مانا جائے گا، ورنہ اس حدیث کو کبھی بھی نہیں مانا جائے گا۔ اصول ہمیشہ اس چیز کو قائم رکھا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر جو بے خلافت کے حوالے سے جو آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں دیکھا جائے تو 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا جا کر ابو بکر سے کہو کہ وہ نمازیں پڑھائیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ جو فیصلہ فرما رہے ہیں یہ وہ بہت نرم دل ہے, آپ جب ان سے کہیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی یہ بات کے حوالے سے. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ تم بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح باتیں مت کرو, بلکہ جیسا میں نے کہا ویسے جا کر کہو. جب سے حکم دیا کہ آپ نے نمازیں پڑھائیں اس طرح سے. درمیان میں ایک مسئلہ ایسا آیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے, اس طرح سے یہ سلسلہ تھا. تو اب اس کے بعد تو لوگوں میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ آج نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے, یہ رہا. اب اس کے بعد تو آپ صلی اللہ بائیں طرف دیکھیں گے جنت البقیع ہے, مصلی جو بائیں طرف جنت البقیع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے جنت البقیع کے ساتھ. تو آپ نے جیسے پردہ ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ فرمایا لا 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 لا, جب تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہی نماز پڑھائیں گے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہائے صحابی نبی جنتی جنتی. اب دیکھیں مقصد بتانے کا یہ ہے کہ عمر فاروق کا امام ہونا آسان بات ہے, عثمان غنی کا امام ہونا آسان بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا امام ہونا آسان بات ہے, یہ فرمایا. اچھا صحابی ہونے کے جب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی علماء ہو, اس کے بعد حافظ قرہ ہو, امامت کے حوالے سے کس کو آگے کیا جائے گا؟ کہا گیا نا جو اچھا قرآن پڑھتا ہو, جو زیادہ علم ہو, اس کا تقویٰ ہو, پرہیزگاری ہو, تمام چیزوں میں اسے آگے کیا جائے گا. سب اعتبار سے دیکھا جائے گا. تقویٰ پرہیزگاری کے اعتبار سے سارے لوگ برابر ہیں, صحابی ہیں, تمام صحابہ عادل ہیں. وہاں تو تقویٰ و معراج کی بلندی کے پر وہ لوگ فائز ہیں. سب کو اگر دیکھا جائے تو اس معاملے میں سارے لوگ برابر ہیں. نماز کے پابند, تہجد کے پابند, غیبت, چغلی, کینہ, حسد, بغض, ان تمام چیزوں سے پاک ہیں, کیونکہ ان کی تربیت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ. تو اب لہٰذا تو جاننا ماننا پڑے گا کہ لوگوں افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق, اگر بشر میں کوئی افضل ہے تو وہ نبیوں کے بعد وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد تو لہٰذا آپ نے 17 نمازیں پڑھائیں, یہ ہے اشارۃ النص. اچھا اصول یہ قائم رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے طور پر فرمایا کہ بعض جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع فرمایا. حج فرض ہونے کے بعد 9 ہجری میں مسلمانوں کا قافلہ گیا حج کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے نہیں گئے تھے. اس وقت امیر حج اگر کسی کو بنا کر بھیجا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ تو اشارے مل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قبیلہ بنی سعد میں یہ باتیں شروع ہو گئی کہ اب امت کی باغ ڈور کون سنبھالے گا. اچھا اب اس کے بعد یہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے, ہم بس اختتام کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے, اس چیز کو قبول نہیں کرتے, مائنڈ ذہن تسلیم نہیں کرتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے, آج بھی اس زمانے میں انسان اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ایسے. اب اس کے بعد صحابہ یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. آپ نے تلوار نکال لی. اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, آپ کا انتقال ہو گیا ہے, مجھ گردن کاٹ دوں گا. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا. اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل الرسل, اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. افإن مات, یا ان کا انتقال ہو گیا یا انہیں شہید کر دی ہے, تو کیا ان کے انتقال کے صورت میں یا ان کو شہید کر دینے کی صورت میں تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. اب جب اس کے بعد لوگوں نے جب یہ آیت سنی نا, جیسے سنی, تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ اس آیت کا نزول آج ہوا ہے, اس آیت کا نزول آج ہوا ہے. اب یہ معاملہ رہا. اب اس کے بعد تو لہٰذا یہ سلسلہ وہاں پر قبیلہ بنی سعد میں یہ فتنہ طلوع ہونے والا تھا کہ خلافت کے حوالے سے باتیں شروع ہو رہی تھی کہ انصار میں سے کوئی خلیفہ ہو یا پھر مہاجر سے خلیفہ ہو. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اور اس کے بعد دیگر صحابہ کرام وہاں پر پہنچے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ اب خلیفہ کون ہوگا, انصار سے ہوگا یا مہاجرین سے ہوگا, کوئی بھی ہو, کون ہو. اس کے بعد آپ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الائمۃ من قریش, کہ امام جو ہوگا نا, حاکم وقت جو ہوگا وہ قریشی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جو امام حاکم جو ہوگا وہ قریشی ہم میں سے ہوگا, وزیر ہوگا تم میں سے, انصار میں سے. یہ بات جب فرمایا, اب آپ کی بات سنتے ہی سارے لوگ خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے 2 آپشن رکھے کہ میں تمہیں 2 بندے دے رہا ہوں,
ان میں سے تم جس کی چاہے بیعت کر لو. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. یہ دو صحابی میں تمہیں دے رہا ہوں، ان میں سے تم جس کی چاہے بیعت کر لو. اب لہٰذا جیسے ہی یہ بات کہی آپ نے یہ آپشن دیے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم آپ کی بیعت. اب اس کے بعد تو لہٰذا عمر فاروق نے بیعت کی، دیگر صحابہ نے بیعت کی، تمام صحابہ کرام نے اس کو بیعت کر لی اور سلسلہ یہ چلتا رہا بیعت کا. تمام لوگوں نے اس طرح سے یہ بیعت کا سلسلہ. اب اس وقت آپ حاکم وقت، امیر المومنین. اب اس کے بعد ہونے کے بعد تدفین و تجہیز کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا گیا. ممبر پر آپ جلوہ افروز میں، اور اس کے بعد آپ نے فیصلے صادر فرمانا شروع کیے. اب اس کے بعد تو لہٰذا یہ بات جو کہی جاتی ہے خلافت علی منہاج النبوت، یہ جو خلافت ہے نا یہ نبی کے طریقے پر ہے. نبی کے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے. میرے بعد خلافت 30 سال ہے. 2 سال 2 ماہ 4 دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت 10 سال، 12 سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، 4 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، اور 6 مہینے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے. اب اس کے بعد یہ لہٰذا یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں. 47 ہجری میں یہ پورے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک جو رہے گی وہ اس طرح سے یہ رہی. تو اسی کو کہا جاتا ہے خلافت علی منہاج النبوت، یعنی کہ یہ خلافت ہے، اس کی گارنٹی، اس کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لے رہے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حوالے سے. تو اب اس کے بعد تو لہٰذا آپ نے جو فیصلے اور اس کے بعد جو اتباع رسول، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولی الامر اس سے مراد حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے. ریاست ہو، قانون ہو، اس کو کہا جاتا ہے اولی الامر کے حوالے سے. اب اس کے بعد آپ کو فیصلے فرمانا تھا. اب یہ جو بہت ہی کٹھن بات دور تھا، یہ سب سے پہلی بات غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کر جانا، یہ سب سے اہم چیز. اور امت جس طرح سے انتشار کا شکار ہو رہی تھی، امت جو انتشار کا شکار ہو رہی تھی، ایمان اسلام ہمیں اس طرح آسانی سے ہمیں نہیں مل گیا. اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں کہ آج اس طرح سے ہم آج قرآن مجید فرقان حمید پر، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ، تمام معاملات پر آسانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس پر عمل کیا جاتا ہے. اب انتشار یہ پیدا ہوا سب سے پہلا کہ لوگ مرتدین کا سلسلہ شروع ہو گیا. مدینے کے ساتھ جو قبائل تھے ان لوگوں نے یعنی کہ اسلام کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور ایسا نہ ہوتا وہ قبائل اس طرح سے تیاری کر رہے تھے کہ مدینے میں حملہ کر دیں. ایک حملہ یہ. دوسرا منکرین زکوٰۃ، کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا. تیسرا سب سے اہم جو فتنہ تھا وہ مدعیان نبوت، کہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ، نبیت ہونے کا دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا، وہ تو تھا ہی جھوٹا شخص تھا، مسلم بن کذاب جس کو کہا جاتا ہے. یہ ان لوگوں یہ فتنہ ظلم ہو گیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند دن قبل 26 صفر مظفر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال 1 ربیع الاول ہے، 2 ربیع الاول ہے، راتوں میں جس طرح سے بیان کیا گیا. 26 صفر مظفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا تھا کہ جو روم کی طرف جائے گا، کہ اسے لشکر روم امپائر سے لڑائی کرنی تھی. اور اس کا سپہ سالار جو بنایا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ میرا بیٹا قرار دیا تھا، اپنا بیٹا قرار دیا تھا. اسامہ کو سپہ سالار بنایا تھا. اچھا، یہ جا رہا تھا، خبریں آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے، یا گیا نہیں تھا، تیاری مکمل تھی. اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے حکم صادر فرمایا کہ خلافت میں متمکن ہونے کے بعد خلافت علی منہاج النبوت، آپ صلی اللہ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے آپ نے جو سب سے پہلے فیصلہ فرمایا کہ سب سے پہلے اسامہ کا لشکر روم کی طرف جائے گا. اب جو یہ فیصلہ فرمانا تھا نا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بڑے صحابہ کرام حل وقت کے، وہ سارے کے سارے آ گئے. مجلس شورا کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے آ گئے. حضور مدینے کے باہر فتنہ شروع ہو گیا، لوگ مرتد ہو گئے. اور اس کے بعد مسلم بن کذاب کا فتنہ، نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، اور اس کے بعد لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. یہ معاملہ ہے. اگر اس دوران اگر یہ قافلہ چلا جاتا ہے اور مدینے سے باہر جو سرحد پر لوگوں نے حملہ پر کر دیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ سارے افواج شہید ہو جائیں، ختم ہو جائیں، مدینے میں ایک بھی مرد زندہ نہ رہے.
مجھے پرندے آ کر کھا جائیں، لیکن میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو بہت ہی اہم طریقے سے تیار کیا تھا اور جھنڈا سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، تو میں لہٰذا کچھ بھی ہو جائے میں اسے بھیج کر رہوں گا۔ اب اس کے بعد تو لہٰذا بھیجنے کے بعد یہ ہوا معاملہ، یہ بھیجنے کے بعد اس کا اثر کیا ہوا کہ جو سرحد میں جو لوگ تھے جو مرتد ہو رہے تھے، تو لہٰذا ان پر ایک اثر یہ پڑا کہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں مسلمانوں پر، مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر وہاں پر گیا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر روم کی طرف جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، اب یقیناً مسلمانوں کے پاس بیک اپ میں اور بھی فوجی موجود ہیں، ورنہ اس حالت میں باہر نہیں بھیجتے۔ یہ باتیں ان کو یہ ایسا لگا اس طور پہ، تو اب یہ لہٰذا سارے کے سارے لوگ جو مرتد ہوئے تھے مسلمان دوبارہ ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ حملے کا ان لوگوں نے نہیں سوچا۔ اور اس کے بعد جب حضرت اسامہ جنگ کر کے فتح ہونے کے بعد 40,000 دینار اپنے ساتھ لے کر مال غنیمت کے طور پر وہ جب لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو اب لہٰذا اس وقت صحابہ کرام نے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ مصلحت بالکل ٹھیک تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا چاہا تھا ویسا آپ نے بھیجا، اور ہمیں کامیابی ملی، اور ہمیں کامیابی ملی اس حوالے سے۔ تو اب لہٰذا اب وہ اس چیز کو سمجھتے گئے کہ رسول اللہ نے جو فرما دیا ہے ہمیں ویسا کرنا ہے، ہمیں ویسا کرنا۔ اب اتباع حکومت جو ہوتی ہے نا اپنے مرضی کے مطابق کی جاتی ہے، اگر حکومت لوگ کرتے ہیں، بعد والے پہلے والے نے جو فیصلہ کیا اس کو چھوڑا جائے، حکمت یہ دیکھی جاتی ہے، ایسا دیکھا جاتا ہے، فلاں دیکھا جاتا ہے، اگر یہ بات بھی کی جاتی تو تاریخ اس کی تعویل کر لیتی ہے۔ لیکن آپ جو ہے محبت رسول کے سب سے بڑے داعی تھے، اسلام پر عمل کرنے والے تھے، تو قرآن نے جیسا ان کو کہا ثانیس نہیں کہ دوسرا۔ اب اس چیز کو آپ دیکھیں کہ اگر شروع اسلام میں جتنی تکلیفیں آئی تھیں، مسلمانوں کو کعبے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، صحن میں جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ سارے معاملات ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں اوجری ڈال دی جاتی، سارے معاملات تکالیف مسلمان برداشت کیا کرتے ہیں، سارے معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر لوگ کہتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے، نہیں، مسجد قباء نہیں ہے سب سے پہلی مسجد اگر اس وقت اگر جب تکلیف کے دور میں مسلمان کعبے میں جا کے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اس وقت اگر کوئی نماز اگر کسی گھر میں پڑھی جاتی تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہ گھر تھا۔ تو اسلام کی اگر آج تو وہ حرم میں داخل ہے نا وہ گھر، تو اس لہٰذا اسلام کی اگر سب سے پہلے مسجد ہے، سب سے پہلی مسجد اگر ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر ہے۔ اس گھر میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قرآن میں جو ان کو دوسرا کہا نا ثانیس نہیں، غار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ثانیس نہیں، دونوں میں سے دوسرا، ٹھیک ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اس لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، کہ ایک نے دوسرے سے کہا صاحب سے۔ اب ہر ایک لفظ کی اپنی اپنی تشریح رکھتی ہے کہ صاحب، اب صحابی کی جو اصطلاح چلی ہے نا، اگر قرآن نے کسی کو صحابی قرار دیا ہے نا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن نے کسی کو بھی 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، کسی کو اگر قرآن نے صحابی قرار دیا ہے، لفظ صاحب سے اگر پکارا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا گیا۔ تو اب لہٰذا جو یہ اس طرح سے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے۔ اب اس کے بعد تو لہٰذا یہ ہجرت کے سارے معاملات، ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہجرت کا سفر شروع ہوتا تو آپ کبھی آگے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو، کبھی آگے کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ اس کے بعد آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مجھے ڈر ہے کہ اگر دشمن سامنے سے اگر حملہ کرے تو پہلے مجھے مارے، دائیں سے اگر حملہ کرے تو پہلے مجھے مارے، بائیں سے حملہ کرے تو پہلے مجھے مارے، اور پیچھے سے اگر حملہ کرتا ہے تو پہلے مجھے مارے۔ اب اس کے بعد تو لہٰذا اس سفر کے دوران کوئی بھی نہیں ہے، غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بعد سفر میں اور کوئی نہیں ہے، آپ دو۔ کہتے ہیں نا انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، یہ معاملہ رہا۔ اب اس کے بعد راستے میں ایک عورت نے آپ دونوں کو کپڑے دیے تھے، تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کپڑے پہن لیے، وہی سفید کپڑے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی۔ اب رنگ میں رنگنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنے کی وجہ سے، اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد جو وہ نعت پڑھی جاتی ہے طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، تو
اب لہٰذا جیسے ہی مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے رنگ میں رنگ اس طرح سے کہتے ہیں کچھ لوگ تو جو مکے میں تھے وہ تو پہچانتے تھے کہ صدیق اکبر کون ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مدینے والے ایسے پریشان تھے اس کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کون ہے. اس طرح سے مصر ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. اب اس کے بعد اس چیز کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کون ابو بکر ہے. تو اسی وقت کجاوے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اڑ جاتے ہیں اور اپنا دامن پھیلا لیتے ہیں, بتا دیتے ہیں غلام میں ہوں, آقا یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہے. تو لہٰذا ہر موقع پر سفر ہو حضر ہو کہیں ہو, یہاں تک کہ وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں بھی اس طرح سے روزہ آپ کا بنا ہوا. تو ہمارے لیے جو مشعل راہ جو بتایا گیا, اصول جو رابطہ جو تعلیم وہی دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, صحابہ کے قول و فعل پر عمل, اہل بیت سے محبت. آخری بات جو میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا اہل سنت کی علامت کیا ہے, اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں, تبجیل الشیخین وحب الختنین ومسح الخفین, کہ شیخین کو فضیلت دینا. شیخین کون ہے؟ صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اور ختنین ان سے محبت کرنا, عثمان غنی مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے محبت کرنا. اور اس کے بعد مسح الخفین جو شرعی مسئلہ ہے اس کو ماننا. تو لہٰذا جو ان تینوں مسئلے کو, ان تینوں باتوں کو مانتا ہے وہ اہل سنت کی تعریف میں آتا ہے, اس کا تعلق اہل سنت. اس کے بعد علیکم بسنتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اہل سنتی والجماعہ, جس میں جو بات بیان فرمایا گیا ناجی فرقہ کے حوالے سے جو تعریف بیان کی گئی وہ اس تعریف میں پوری طرح سے اترتی ہے. تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات, صحابہ کرام کے قول و فعل پر آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلت حيلتي أنت وسيلتي وأدركني يا رسول الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بعباد. اللهم اهدنا الصراط المستقیم. یا الہ العالمین مولا کریم ہماری اس حاضر کو اپنے بار الہی میں قبول فرما. یا الہ العالمین جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری اس حاضر کو اپنے بار الہی میں قبول فرما. ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما.
ہمارے نماز میں خشوع و خضوع عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، صحابہ کے سنتوں کا پیکر بنا۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس گھر میں تعداد برکتیں رحمت عطا فرما، اس سے رحیم سے رحم فرما، اس سے کریم سے کرم فرما، جان مال عزت آبرو میں حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین گھر میں مزید کشادگی عطا فرما، اس میں رحیم یا الہ العالمین، یا الہ العالمین اہل خانہ کے رزق میں، مال میں، جان میں، کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما۔ یا الہ العالمین حاج مصر کی تمام جائز دعاؤں کو اپنے بار الہی میں قبول فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب عطا فرما، روز رسول کی حاضری نصیب عطا فرما۔ الہی بحق کی بنی فاطمہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق محمد رسول دو ہم گناہ گاروں کی کر قبول۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننا فی البحر غم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشقالنا، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول